نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد نبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے اپنی توفیق اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین مقدسہ کے توسل سے آج ہمیں جمعۃ المبارک کے اجتماع میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو آج کے اس مبارک موقع پر میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے قرآن اور اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس ضمن میں نے سورہ ملک کی پہلی آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، پاک ہے وہ رب کہ جس کے دست قدرت میں ملکوں کی بادشاہت ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔ اب اس آیہ مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے عقیدہ توحید کا ذکر فرمایا، اور عقیدہ توحید کے ضمن میں توحید کی دو صفات کا ذکر کیا۔ پہلی صفت عقیدہ توحید کے باب میں اللہ رب العزت کے متعلق کیا ہونی چاہیے اور کیا ہے، وہ یہ تبارک الذی بیدہ الملک، کہ وہ رب ایسا رب ہے کہ جس کے دست قدرت میں ملکوں کی بادشاہت ہے۔ تو گویا وہ مالک کل ہے، ساری کائنات کا مالک ہے۔ اور دوسری صفت کا ذکر فرمایا وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر شے پر قادر بھی ہے۔ تو دو صفتوں کا ذکر ہو گیا، ایک وہ مالک کل ہے اور دوسرا وہ قادر مطلق ہے۔ ان دو صفات کا ذکر کیا اور ہمیں توحید کا عقیدہ عطا فرمایا کہ ان دونوں صفات پر ایمان لانا ہی عقیدہ توحید ہے۔ اور اسی عقیدہ توحید کو اور انہی دو صفات کو جا بجا قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا۔ مثال کے طور پر سورہ تغابن میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، ملک اسی کا ہے اور حمد بھی اسی کی ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔ تو اپنی شان مالکیت کا ذکر فرمایا اور ساتھ ہی اپنے قادر ہونے کا ذکر فرمایا۔ پھر اسی طرح سورہ آل عمران کی آیت نمبر 89 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمان کی بادشاہت اسی کے لیے ہے،
واللہ علی کل شیء قدیر، اور بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ تو ارض و سماوات کی بادشاہت کا ذکر کیا کہ کائنات ارض و سماوات کا بادشاہ اور مالک رب ہے، اور ساتھ ہی فرمایا وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے اسی کا ہے، اسی کے لیے ہے۔ تو جا بجا بے شمار مقامات پر رب کائنات نے عقیدہ توحید کا ذکر کرتے ہوئے اپنی ان دو صفات کا ذکر فرمایا۔ تو اب ان آیات مقدسات کی روشنی میں ہمیں عقیدہ توحید ملا اور توحید کی دو صفات ملی۔ ایک، وہ ہر شے کا مالک اور بادشاہ ہے، وہ ملکوں کا بادشاہ ہے، وہ زمین کا بادشاہ ہے، وہ آسمانوں کا بادشاہ ہے، یعنی ساری کائنات ارض و سماوات کا بادشاہ اور مالک حقیقی اور مالک کل رب کائنات ہے۔ ایک یہ صفت رحمان اور اس کا ذکر فرمایا، اور دوسری وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر شے پر قادر ہے، اور وہ ہر شے پر قادر اور قدرت رکھتا ہے۔ وہ قادر مطلق بھی ہے اور مالک کل بھی ہے، مختار کل بھی ہے، خالق کائنات بھی ہے۔ تو ان دو صفات کا جا بجا قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا۔ تو ان قرآن مجید کی آیات مقدسات کی روشنی میں ہمیں ایک عقیدہ توحید نصیب ہوا، ایک عقیدہ توحید ملا۔ وہ یہ ملا کہ رب کائنات کے دست قدرت میں، دست اختیار میں، دست تصرف میں ملکوں کی بادشاہت ہے۔ تو ایک تصور ملا، وہ قادر مطلق ہے۔ اتنی بات سمجھ آ گئی، رب کائنات کی دو صفات کا پتہ چل گیا۔ تو حاضرین محترم، ان آیات کی روشنی میں عقیدہ توحید واضح ہو گیا۔ تو پتہ چلا جو عقیدہ توحید کا قائل ہے، جو خالص توحید کا قائل ہے، جو خالص توحید پر ایمان رکھنے والا ہے، اس کے لیے لازم ہے کہ ان دونوں رب کائنات کی صفات پر ایمان لائے۔ جب دونوں صفات پر ایمان لے آئے گا تو اس کا عقیدہ توحید خالص بن جائے گا، مکمل ہو جائے گا، کامل ہو جائے گا۔ تو حاضرین محترم، ان دونوں صفات میں سے اگر ایک صفت کا بھی انکار کر دیا جائے تو عقیدہ توحید میں نقص پیدا ہو جاتا ہے، اس میں کمی پیدا ہو جاتی ہے، اس میں کجی پیدا ہو جاتی ہے، اور عقیدہ توحید کا انکار بن جاتا ہے۔ دونوں میں سے اگر ایک صفت کا بھی انکار کر دیا جائے۔ اب ان دونوں صفتوں کو بھی آپ نے ذہن نشین رکھنا ہے۔ قرآن مجید سے یہ عقیدہ ثابت ہے، قرآن مجید کی آیات مقدسات کا بھی میں نے ذکر عرض کر دیا۔ تو اس تناظر اور اس روشنی میں اب عقیدہ توحید بھی قرآن نے ثابت کر دیا، رب باری تعالیٰ کی دو صفات بھی واضح ہو گئی۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ کے علاوہ کسی کو مالک ماننا، کسی کو مختار ماننا اور کسی کو خزانوں کا مالک ماننا، کسی کے ضمن عقیدہ رکھنا کہ اللہ پاک نے یہ بادشاہ اسے بھی عطا کی ہے، اللہ پاک نے یہ اختیار اسے بھی عطا کیا ہے، تو کسی دوسرے کو اس ملکیت میں شامل کرنا، اس اختیار میں شامل کرنا، یہ بھی عقیدہ توحید ہے یا شرک ہے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اور ہمارا عقیدہ ہے انبیاء کے متعلق، اولیاء کے متعلق، کہ اللہ پاک نے انہیں بھی مالک بنایا ہے، انہیں بھی اختیارات عطا فرمائے ہیں، انہیں بھی تصرفات عطا فرمائے ہیں، انہیں بھی اختیارات عطا فرمائے ہیں، انہیں بھی طاقتیں عطا فرمائی ہیں، انہیں بھی خزانے عطا فرمائے ہیں۔ اب یہ ہمارا عقیدہ ہے
اور عقیدہ توحید یہ ہے کہ ہر شے کا مالک تو رب کائنات ہے، ارض و سماوات کا مالک، اور ملکوں کی بادشاہت کو اس کے دست قدرت میں ہے۔ اور کسی نبی اور ولی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کیا شرک ہے یا عقیدہ توحید کے خلاف ہے یا عین عقیدہ توحید ہے؟ تو اس کا جواب بھی رب کائنات نے اسی آیہ مبارکہ کے اندر عطا فرما دیا اور ارشاد فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک۔ پہلی صفت تو یہ ہے کہ اس کے دست قدرت میں ملکوں کی بادشاہت ہے، اور دوسری صفت کے اندر اس کا جواب موجود ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی نبی اور ولی کو بھی رب کائنات اختیار فرماتا ہے کہ نہیں، اختیارات عطا فرماتا ہے کہ نہیں؟ فرمایا وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر شے پر قادر ہے، وہ فقط مالک نہیں بلکہ وہ دینے پر قادر بھی ہے۔ وہ جب چاہے، جسے چاہے، جتنا چاہے وہ اپنی مالکیت میں سے ملکیت عطا بھی فرما دیتا ہے، اپنے اختیارات میں سے اختیارات عطا بھی فرما دیتا ہے، تصرفات میں سے تصرفات عطا بھی فرما دیتا ہے۔ تو عقیدہ توحید فقط رب کو مالک کل ماننا نہیں بلکہ ایسا مالک ماننا ہے کہ وہ جسے چاہے، جب چاہے، جتنا چاہے ملکیت، بادشاہت، خزانے، اختیارات اور تصرفات عطا بھی فرما دیتا ہے۔ تو پتہ چلا اب عقیدہ توحید کی ڈیفینیشن کیا بنی۔ اب اسی تصور کو، اس کا جواب ایک تو وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر میں مل گیا کہ وہ ہر شے پر قادر ہے۔ قادر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ اختیار بھی رکھتا ہے، یہ طاقت بھی رکھتا ہے کہ وہ ملکیت تقسیم فرما دے، وہ اختیارات تقسیم فرما دے، وہ تصرفات تقسیم فرما دے، وہ خزانے تقسیم فرما دے۔ ایک تو یہ اس کی صفت قادریت اور قادر مطلق ہونے کا معنی اور مفہوم ہمیں اسی آیہ مبارکہ کے اندر سے مل گیا۔ اگر پھر بھی سمجھ نہ آئے کہ اللہ کی اس صفت قادریت کی سمجھ نہ آئے تو رب کائنات نے اسے بھی قرآن مجید میں ایک مقام پر سمجھا دیا۔ فرمایا قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ۔ اے محبوب فرما دیجئے ملک اللہ کے لیے ہی ہیں، ملکوں کی بادشاہت اللہ ہی کے پاس ہے، مگر اس کے باوجود تُؤْتِي الْمُلْكَ، وہ جسے چاہے ملک عطا بھی فرما دیتا ہے، جسے چاہے ملکوں کی بادشاہت عطا بھی فرما دیتا ہے۔ اب قرآن مجید کی نص سے ہمیں اللہ کو اختیار، طاقت، مالکیت، بادشاہت تقسیم کرنے کا اور عطا کرنے کا عقیدہ بھی مل گیا۔ تو پھر اللہ کو اس صفت قادریت کا انکار بن جائے گا اگر ہم کسی اللہ کے نبی اور اللہ کے ولی کے متعلق یہ عقیدہ رکھیں، اور یہ عقیدہ رکھنا عین قرآن ہے، اور اس عقیدے کا انکار قرآن کی نفی ہے اور قرآن سے انکار ہے۔ تو پتہ چلا خالص توحید تب بنتی ہے کہ جب ان دو صفات کے ساتھ اللہ رب العزت پر ایمان لایا جائے۔ تو حاضرین محترم، قرآن مجید کی نص سے ہمیں یہ ایک عقیدہ ملا کہ اللہ پاک جسے چاہے، جتنا چاہے، جب چاہے وہ اختیارات عطا بھی فرماتا ہے، اور سب سے زیادہ اختیارات اپنے نبیوں کو عطا فرماتا ہے، معجزات کی شکل میں، دیگر شکلوں میں، اور اپنے اولیاء، اپنے بزرگ، اپنے بندوں کو بھی عطا فرماتا ہے۔ اب اسی تصور کو قرآن مجید کی اسی آیہ مبارکہ کی روشنی میں مزید سمجھتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، مبارک ہے وہ ذات جس کے دست قدرت میں ملکوں کی بادشاہت ہے۔ اب اگر ہم رب تک رسائی حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ دست قدرت الہیہ جس میں ملکوں کی بادشاہت ہے، جس میں کائنات و ارض و سماوات کی بادشاہت ہے، وہ دست قدرت الہیہ اگر ہم اس تک رسائی حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان رب کے ہاتھوں تک پہنچنا چاہتے ہیں، اس رب کے ہاتھوں کو تھامنا چاہتے ہیں،
تو کیسے تھامیں؟ اگر ہم رب کے ہاتھوں کو تلاش کرنے نکلیں گے تو پتہ چلے گا وہ تو ہاتھوں سے پاک ہے، وہ تو جسم سے ماورا ہے، وہ تو زبان سے پاک ہے۔ اگر ہم ہاتھوں کو تلاش کرنا چاہیں، ڈھونڈنا چاہیں گے تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے در مصطفیٰ تک پہنچیں گے، اور در مصطفیٰ پہ جا کے عرض کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبارک الذی بیدہ الملک، اللہ پاک نے فرمایا ہے پاک ہے وہ ذات جس کے دست قدرت میں ملکوں کی بادشاہت ہے۔ یا رسول اللہ ہم اس دست قدرت تک رسائی حاصل کرنا چاہتے ہیں، انہیں پکڑنا چاہتے ہیں، انہیں دیکھنا چاہتے ہیں، انہیں تھامنا چاہتے ہیں۔ جب محبوب کی بارگاہ میں یہ التجا کی تو رب نے فرمایا ان الذین یبایعونک، بے شک جو آپ کے دست مبارک پر بیعت کرتے ہیں، محبوب ان سے فرما دیجئے جو آپ کے در دولت پہ آ گئے اور میرے دست قدرت کو پکڑنا چاہتے ہیں، تلاش کرنا چاہتے ہیں، مصطفیٰ انہیں فرما دیں ان الذین یبایعونک، جو آپ کے دست مبارک پر بیعت کرتے ہیں، انما یبایعون اللہ، بے شک یہی تو اللہ کا ہاتھ ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو حاضرین محترم پتہ چلا کہ رب ہاتھوں سے پاک ہے، مگر رب کے ہاتھوں کو تلاش کرنا ہے تو دست مصطفیٰ ہی دست خدا ہے۔ پھر انہی دست مبارک کا ذکر قرآن مجید کے ایک اور مقام پر فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، اے محبوب یہ جو آپ نے کنکریاں پھینکی آپ نے تو نہیں پھینکی، ہم نے پھینکی ہیں، در حقیقت اللہ نے پھینکی ہے۔ تو پتہ چلا دست مصطفیٰ ہی دست خدا ہے، در مصطفیٰ ہی در خدا ہے۔ اسی لیے الحضرت نے فرمایا تھا بخدا خدا کا یہی ہے در، بخدا خدا کا یہی ہے در، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ تو حاضرین محترم یہ تو تھے دست مصطفیٰ جنہیں اللہ پاک نے اپنا ہاتھ قرار دیا، پھر زبان مصطفیٰ کو بھی اللہ پاک نے اپنی زبان قرار دیا، فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، محبوب تو اپنی مرضی سے کچھ بولتا ہی نہیں، جو بولتا ہے وہ مبنی بر وحی ہوتا ہے۔ رب نے اپنا کلام قرآن مجید اتارا، اپنے کلام کو تو براہ راست ہمیں نہیں سنایا، اپنی زبان سے کلام ہمارے کانوں تک نہیں پہنچایا، بلکہ جب اپنا کلام بھی خدا نے ہمیں پہنچانا چاہا، ہمیں سنوانا چاہا تو خود اپنی زبان سے نہیں سنایا بلکہ زبان مصطفیٰ سے سنایا ہے۔ مصطفیٰ کی زبان اگر بولتی ہے، مصطفیٰ کے لب اگر ہلتے ہیں، یا تو قرآن بنتا ہے یا حدیث بنتی ہے۔ تو پتہ چلا در مصطفیٰ ہی در خدا ہے، زبان مصطفیٰ ہی زبان خدا ہے، اور دست مصطفیٰ ہی دست خدا ہے۔ تو حاضرین محترم اب عقیدہ توحید کے ضمن میں ہمیں پتہ چلا، یہ واضح ہوا کہ اللہ رب العزت کی شان مالکیت کیا ہے، اللہ مالک کل کیسے ہے اور قادر مطلق کیسے ہے۔ مالک کل ہونے کے اعتبار سے حقیقی مالک اور بادشاہ اللہ ہی ہے، اور قادر مطلق ہونے کے اعتبار سے وہ رب ایسا رب ہے کہ ان خزانوں کو، ان بادشاہیوں کو اللہ پاک آگے اپنے نبیوں اور اپنے ولیوں اور اپنے بندوں کو تقسیم بھی فرماتا ہے، ان کے حال کے مطابق، ان کے مرتبہ کے مطابق، ان کی ضرورت کے مطابق۔ تو حاضرین محترم اللہ رب العزت نے ساری کائنات کے خزانے، مشرق و مغرب میں جو کچھ ہے وہ سارے خزانے مصطفیٰ کے ہاتھوں میں تھما دی۔ اب عطا جو بھی رحمت ہوتی ہے رب کی بارگاہ سے ہوتی ہے، مگر براہ راست ہمیں نہیں ملتی بلکہ مصطفیٰ کی جولی میں آتی ہے، پھر مصطفیٰ اپنے ہاتھوں سے، اپنی ذات سے جسے چاہے جتنا چاہے نوازتے ہیں اور تقسیم فرماتے ہیں۔
انشاءاللہ اسی مضمون کو اگلے جمعۃ المبارک میں اسی قرآن مجید کی انہی آیات مقدسات کے تناظر میں آگے لے کے چلیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔